نسبندی کروانے کے سلسلے سے مراجع کا کیا حکم ہے؟ عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی پہننے کی فضیلت اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک حدیث کے ذریعے۔ یبن المحزیار لولا استغفار بعضکم لبعض لہلک من علیہا الا خواص الشیعہ التی تشبہ اقوالہم افعالہم۔ اے فرزند محزیار، اگر تم میں سے بعض افراد دوسرے بعض لوگوں کے لیے استغفار نہ کرتے ہوتے تو زمین پر موجود ہر ایک شخص ہلاک ہو جاتا سوائے ہمارے خاص شیعوں کے کہ جن کے قول اور عمل ایک ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک ہے استغفار، کہ جس کی طرف دیگر ائمہ اطہار نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ اور دوسرا نقطہ کہ جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اپنے خاص شیعوں کی صفت بیان کی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ ان کے قول اور عمل ایک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا قول اور عمل ایک ہونا چاہیے۔ تو آئیے اسی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا حیض یا جنابت کی حالت میں قبرستان جانا جائز ہے؟ مراجع کرام نے جنابت یا خواتین کے مخصوص ایام میں قبرستان جانے سے منع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا سوال کرتی ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر کتنا رکھا گیا تھا انڈین روپیز میں؟ بتائیے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر 1 کلو 250 گرام چاندی تھی، اور چاندی کی قیمت چونکہ بازار میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اسے انڈین روپے میں معین نہیں کیا جا سکتا۔ عروج فاطمہ سوال کرتی ہیں، نماز میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نماز میں سورہ الحمد کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علی موسوی سوال کرتے ہیں، صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ اس صلہ رحم سے مراد رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور سب سے پہلے رشتے داروں میں ماں باپ اور سگے بھائی بہن آتے ہیں، لہٰذا ان کے سلسلے میں حسن سلوک سے کام لینا انسان پر واجب ہے، اور ان کے بعد دوسرے رشتے داروں کے ساتھ بھی، چاہے وہ باپ کی طرف سے رشتے دار ہوں یا ماں کی طرف سے رشتے دار ہوں، ان سے صلہ رحم کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہمارے دین اسلام نے دیا ہے۔ صلہ رحم ایک بہت ضروری عمل ہے جسے انسان کو بجا لانا چاہیے، چونکہ اس کے بجا لانے سے انسان کو دنیا و آخرت دونوں مقامات پر اجر حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ترک کرنے سے دنیا میں بھی انسان کو بہت سی سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور صلہ رحم کو اگر ترک کر دیں تو آخرت کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تمام واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صلہ رحم کو بھی بجا لانے کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہمیں قطع رحم یعنی صلہ رحم نہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے ہماری ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے، جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، سلامت رہیں، خدا امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرے۔ یقیناً مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے والا یا تو دشمن ہو سکتا ہے یا دشمنوں کی باتوں میں آیا ہوا ایک سادہ اور نادان شخص۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور مومنین کے دیگر گروپس میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے بزرگ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں کچھ جزئی اور مائنر اختلاف بھی پایا جاتا ہے، جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کا پیدا ہونا یا نہ ہونا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ آپ سن 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ فیروز شاہ سوال کرتے ہیں، عقیق فیروزے کی انگوٹھی پہننے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا سچ میں یہ اثر رکھتی ہے انسان کے جسم پر؟
عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی پہننے کے حوالے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ساری احادیث میں اخروی ثواب بھی بیان کیے گئے ہیں اور دنیاوی فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے اثرات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ ہاں، اگر کسی انسان کی زندگی میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ممکن ہے وہ اثرات ظاہر نہ ہوں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یا اس میں یہ اثرات نہیں پائے جاتے۔ بہرحال معصومین نے جو دنیاوی فائدے بیان کیے ہیں ان میں یہ بیان کیا کہ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی ایسے انسان کے ہاں فقیری نہیں آئے گی کہ جو عقیق یا فیروزہ پہنتا ہے، اور ثواب کے حوالے سے بھی بہت سارے ثواب بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے مثلاً 2 رکعت نماز عقیق کی انگوٹھی پہن کے پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے ایک اہم گزارش ہے کہ اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال ٹائپ کریں، اور اگر آپ ہم سے کوئی اپنا پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی Gmail ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، سوال کرتے وقت یہ یاد رہے کہ اپنے مرجع وقت اور آپ جس کی تقلید کرتے ہیں ان کا نام ضرور لکھیں۔ کیا بچہ نہ ہونے کے لیے آپریشن کرا سکتے ہیں؟ اگر جس کا آپریشن کرایا جا رہا ہے اس کی مرضی نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ جی، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا حمل نہ ٹھہرنے کے لیے آپریشن کرا سکتے ہیں، اور اگر جس کا آپریشن کرایا جا رہا ہے وہ اس پر راضی نہ ہو اور زبردستی کرایا جائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ اس سلسلے میں آغا خامنئی نے کچھ اس کے لیے شرائط بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے کوئی معقول وجہ ہو، یا یہ کہ جو ہے وہ کوئی خاص ضرر اور نقصان کا سبب ہو، تیسرے یہ کہ شوہر کی اجازت حاصل ہو، چوتھی یہ کہ نامحرم کے دیکھنے اور ہاتھ لگانے کا سبب نہ ہو۔ تو اگر یہ شرائط موجود ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آغا سستانی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے آپریشن کے ذریعے نسبندی کرانا جائز ہے، چاہے اس عمل کی وجہ سے وہ پھر کبھی حاملہ نہ ہو سکے، لیکن اگر یہ عمل نامحرم کے ہاتھ لگانے یا دیکھنے کا سبب قرار پائے تو جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ضرورت کی صورت پیش آ جائے، جب کسی کے لیے حمل ضرر رکھتا ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ آپریشن کرا سکتے ہیں نامحرم کے ہاتھوں بھی۔ لیکن اگر کسی عضو کے قطع ہونے کا، جیسے جو ہے وہ رحم کو کاٹ کر باہر نکالنے کا یا جو ہے وہ بچے دانی کو کاٹ کر باہر نکالنے کا اگر سبب ہو تو کہتے ہیں کہ عضو کو کاٹ کر باہر نہیں نکالا جا سکتا، لیکن آپریشن کے ذریعے جیسے نسبندی ہے یہ کرایا جا سکتا ہے، یا دوسرے راستے جو ہیں وہ بچے روکنے کے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جز جو اس سوال میں کیا گیا ہے کہ اگر کوئی راضی نہ ہو تو شوہر زبردستی نہیں کر سکتا ہے، یعنی شوہر زبردستی بیوی کو راضی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ آپریشن کرائے۔ اور سزا کے لیے جو پوچھا گیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، تو یہ عورت کی شکایت کے اوپر ہے کہ وہ شکایت کرے اور پھر قاضی اپنی صلاح حدیث سے جو بھی سزا اس کے لیے معین کرے وہ ہوگا۔ گنہگار بہرحال ہوگا اگر جو ہے وہ بیوی راضی نہیں ہے اور وہ زبردستی آپریشن کروا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری دفتروں میں رشوت کا لینا عام بات ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ رشوت اور گفٹ میں کیا فرق ہے؟ اور غسل حیض کے بعد کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔